بسم اللہ الرحمن الرحیم والارض بعد ذالک دحاہا۔ اسلامی 12 مہینوں میں سے 4 مہینے قابل احترام ہیں، جن میں سے ایک ذی قعدۃ الحرام کا مہینہ ہے۔ ذی قعدۃ الحرام میں بھی ایک دن کہ جسے ہم دحو الارض کے نام سے جانتے ہیں، جو ماہ ذی قعدۃ الحرام کی 25 تاریخ ہے، جس دن پروردگار نے زمین کا فرش بچھایا، جس کا ذکر قرآن مجید کی آیتوں میں اور معصومین علیہم السلام کی روایتوں میں بھی ہے۔ سورہ نازعات آیت نمبر 30 میں ارشاد ہو رہا ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا۔ اس مقام پر پروردگار نے پہلے آسمان کا ذکر کیا، پھر رات کی تاریکی، پھر دن کی روشنی، اور اس کے بعد اب ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے زمین کا فرش بھی بچھایا۔ اسی طرح سے سورہ والشمس کی آیت نمبر 6 میں بھی اس کا تذکرہ ہے وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، قسم ہے زمین کی اور اس کے بچھانے اور پھیلانے والے کی۔ یعنی قرآن مجید کی ان دونوں آیتوں سے زمین کے فرش بچھانے اور پھیلانے کا تذکرہ موجود ہے، اور اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے۔ لیکن خود دحو الارض کہتے کسے ہیں، اور یہ چیز جس دن رونما ہوئی وہ 25 ذی قعدۃ الحرام ہے، کہ جس دن پروردگار نے کہ جب یہ زمین موسلادھار بارشوں کی وجہ سے پانی تھی، تو 25 ذی قعدۃ الحرام کو زمین نمایاں ہوتی ہے۔ وہ شہر کی جس شہر میں سب سے پہلے جس شہر میں یہ زمین نمایاں ہوتی ہے، اس شہر کو شہر مکہ کہتے ہیں۔ اور جہاں سے یہ زمین نمایاں ہونا شروع ہوتی ہے کہ جہاں پہ پروردگار نے اپنا گھر بنایا، وہ زمین کعبے کی زمین ہے، اور یہیں سے زمین نمایاں ہوئی اور دھیمے دھیمے رفتہ رفتہ اس میں وسعت پیدا ہوتی گئی، یہ زمین پھیلتی گئی۔ لیکن جس دن یہ زمین پھیلنا شروع ہوئی، اسی دن کے لیے مختلف روایتیں بھی پائی جاتی ہیں۔ ایک روایت، چونکہ یہ مہینہ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام سے منسوب ہے، انہی کی زبانی ایک روایت فضیلت کے عنوان سے نقل کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار امام رضا علیہ السلام نے 25 ذی قعدۃ الحرام کی مناسبت سے کہ جو دحو الارض ہے، فرماتے ہیں، لوگوں کو خطاب کرتے ہیں، ایک عام خطاب ہے، صوموا فإننی اصبحت صائما، کہ روزہ رکھو، کیوں؟ اس لیے کہ میں بھی آج روزے سے ہوں۔ تو اب یہاں پہ لوگوں نے ایک صدا ہو کے، ایک زبان ہو کے سرکار امام رضا علیہ اعلیٰ التحیۃ والثناء سے پوچھا، مولا جو النا فداک ای یوم ہوا، یہ کون سا دن ہے؟ اس دن کی فضیلت تو بیان کیجیے، ہم آپ پہ قربان جائیں۔ تو امام نے فرمایا یوم نشرت فیہ الرحمۃ، یہ وہ دن ہے کہ جس دن پروردگار نے اپنی رحمت کو عام کیا، اپنی رحمت کو نشر کیا۔ وَدُحِيَتْ فِيهِ الْأَرْض، اور آج ہی کے دن زمین بھی بچھائی گئی۔ تیسری چیز امام جس فضیلت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وَنُصِبَتْ فِيهِ الْكَعْبَةُ، آج ہی کے دن کعبہ بھی بنایا گیا، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک، یعنی سب سے پہلا گھر جو زمین پہ بنا ہے وہ خدا کا گھر ہے، خانہ کعبہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں وحبط فیہ آدم، یعنی آج ہی کے دن جناب آدم زمین پر اترے۔ تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو آج کے دن کتنی فضیلتیں ہیں۔ یہی نہیں، اگر سرکار امام رضا علیہ اعلیٰ التحیۃ والثناء نے روزے کی تاکید کی ہے، تو اسلام میں اس دن کی روزے کے حوالے سے جو تاکید ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں 4 دن ایسے ہیں کہ جس دن روزہ رکھنا 70 سال روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ ان میں سے ایک 25 ذی قعدۃ الحرام ہے، دوسرے 18 ذی الحجہ ہے کہ جس دن ولایت کا عمومی اعلان ہوتا ہے، تیسرے 17 ربیع الاول ہے کہ جس دن ایک سچے نبی اور سچے امام کی ولادت کی تاریخ ہے، چوتھے 27 رجب ہے کہ جس دن نبی کریم کی بعثت کا اعلان ہوتا ہے، یعنی جس دن نبی کریم اپنی نبوت کا اعلان کرتے ہیں۔ یعنی اگر ہم ان 4 تاریخوں پہ ایک نگاہ ڈالیں تو یہ 4 تاریخیں ایک ایسی تاریخیں ہیں کہ جس میں ایک عام چیز کا، یعنی 25 ذی قعدۃ الحرام کو عام رحمت کا اعلان ہو رہا ہے، 18 ذی الحجہ کو عمومی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے، یعنی سب کے لیے ولایت کا اعلان ہو رہا ہے، اور
17 रबीउल अव्वल को सदाकत का ऐलान हो रहा है और 27 रजब को जो ऐलान हो रहा है वो नबी की नबूवत का ऐलान हो रहा है। अगर हम इस माह ज़िक़ादतुल हराम के इस दिन की फजीलत को निगाह रखें, आमाल अपनी जगह पे हैं, गुस्ल करना, रोज़ा रखना, नमाज़ पढ़ना जो मखसूस नमाज है, नमाज के बाद दुआ व मनाजात करना, दुआ व मनाजात के साथ साथ फिर आखिर में 8वें इमाम की ज़ियारत पढ़ना कि जो आज के अमाल में से हैं। अगर हम इन सारी चीज़ों को निगाह में रखें तो हम ये बात कह सकते हैं कि परवरदिगार ने इस दिन को और इमाम मासूमीन ने इस दिन को बड़ी फजीलत दी है। अगर इन फजीलतों को निगाह में रखें तो फिर हम अपने माशरे की तरफ आएँ, अपने समाज की तरफ आएँ कि आज भी हमारे समाज में, हमारे माशरे में इस महीने को खाली का महीना कहा जाता है। खाली का महीना का क्या मतलब? क्या ये महीना फजीलतों से खाली है? नहीं, ऐसा नहीं है। नेमतों से खाली है? नहीं। परवरदिगार ने जब इस महीने के एक दिन में इतनी नेमतें दी हैं, ज़मीन का बिछना एक नेमत है, इसी तरीके से रहमत का आम होना एक नेमत है, जनाब आदम का ज़मीन पे आना दूसरी नेमत है, काबे का बनना तीसरी नेमत है। यानी ये सारी नेमतें जब एक दिन परवरदिगार यानी 25 ज़िक़ादतुल हराम को, जिसे हम रोज़ दहुल अर्ज़ कहते हैं, अगर परवरदिगार इस दिन इतनी सारी नेमतें दे रहा है तो हम अपने समाज से ऐसे नज़रिए को कि जो नज़रिए दीन के, इस्लाम के ख़िलाफ़ हों, जो फ़िक्र इलाही फ़िक्रें ना हो, जो सोच मजहबी सोच ना हो, तो हमें फिर अपने नज़रियों पे एक निगाह करनी होगी, अपने नज़रियों पे एक नज़र डालनी होगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा नज़रिया इस्लाम से टकरा रहा हो, दीन से टकरा रहा हो, मज़हब से टकरा रहा हो। लिहाजा ये महीना खाली का महीना नहीं है, ये तो नेमतों का महीना है, ये तो फजीलतों का महीना है। और हम अपनी सोच को बदलें ताकि ये खुराफात हमारे माशरे से दूर हो सके। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।